علی مولا 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 سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم، وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم، علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم، علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم، قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے، علی کے ذکر سے تذکیر کائنات کرے۔ بالعالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ سامعین کرام اور ناظرین گرامی، علی فی القرآن کے عنوان سے ہمارا جو سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے، اس کی اگلی حصے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علی فی القرآن کے عنوان سے یہ سلسلہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم قرآن مجید میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات مصداقاً یا خصوصاً آپ کی شان میں، یا مصداق عتم ہونے کی صورت میں، یا دوسری روایات جو اس طرف اشارہ کریں کہ آیت کے مراد اور آیت کا مصداق یا آیت کی تفسیر خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہے، ان آیات کو جنہیں اہل سنت علماء نے اپنی متعدد کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے، اس پروگرام کے تحت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیداً اور شروع کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی تعداد شیعہ علماء کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف ان آیات کو پیش کر رہے ہیں جس کو اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کا محور ہم نے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی کی معرکۃ الآراء کتاب علی فی القرآن ہی کے نام سے جو کتاب ہے، اسی کو عنوان دیا اور اس کی مدد سے ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ضرورت تو یہ تھی کہ ہر آیت کی اس بہت زیادہ تشریح کی جائے اور اس کے اندر دوسری چیزوں کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ مقصد اس وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلے کو بیان کرنا ہے، لہٰذا ہم صرف فہرستوار طریقے سے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کے صرف آیت کا ترجمہ ہے اور ترجمے کے ساتھ صرف اس روایت کو اور روایت کے صفحے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے امیر المؤمنین کی فضیلت اس آیت کے ذیل میں ہم تک پہنچتی ہے۔ ہماری بحث سورہ بقرہ کی 142ویں آیت سے آج شروع ہوگی کہ جہاں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ تم کہہ دینا کہ پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جیسے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ سیدھے رستے کے سلسلے میں، صراط مستقیم کے سلسلے میں ہم نے پہلے دن جو گفتگو کی تھی، ہم اس کو یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ صراط مستقیم مراد امیر المؤمنین اور آل محمد ہی کا رستہ ہے۔ یہاں پر ہم حافظ حاکم حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حاکم ابو عبداللہ الحافظ نے اپنی کتاب اعمالی سے پڑھ کر حدیث بیان کی کہ جس میں انہوں نے سند حذیفہ تک سے بیان کی ہوئی سند سے بیان کیا کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم علی کو اپنا ولی قرار دو گے تو تم ان کو ایسا ہدایت کرنے والا پاؤ گے جو تمہارے لیے سیدھا رستہ اختیار کرے گا، یعنی وہ صراط مستقیم کہ جس کی طرف اللہ ہدایت کرتا ہے۔ اگر دنیا میں جہاں اللہ نے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے کی ذمہ داری لی ہے، پیغمبر کی اس حدیث کے ذریعے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اگر ہم امیر المؤمنین کو ولی مان کر ان کی ولایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کریں تو یہ وہی رستہ ہے کہ جس کی طرف خداوند عالم نسبت دے رہا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے۔
کہ رسول کی مستحسی کہ وہ تمہارے لیے وہی اختیار کرے گا جو سیدھا اور راستہ ہوگا۔ شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 63 اور 64 کے اوپر اس حدیث کو حاکم کی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسی آیت کے بعد دوسری آیت اور سورہ بقرہ کی 143ویں آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں پر جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں عادل امت بھی بنا دیا اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے میں رسول گواہ بنے۔ یہاں پر بھی حاکم حسقانی نے شواہد تنزیل میں روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن عبداللہ بن احمد صوفی نے اسناد کے ذریعے سلیم بن قیس کے واسطے ہم سے علی بن ابی طالب سے خبر دی کہ علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے اس آیت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سے متصور ہم اہل بیت ہیں، لہٰذا رسول اللہ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اہل بیت لوگوں پر گواہ ہیں اور خدا کی جانب سے اس کی زمین پر حجت ہیں، اور ہمارے ہی لیے خداوند عالم نے اس طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ نے رسول کو شاہد بنایا اور ان کے سامنے کے امت وسطیٰ کو شاہد بنایا، اس سے مراد اس حدیث کے ذریعے خود امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ اس کو شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر گواہ عادل امت بنانے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر محبر امت بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت ذات ہے کہ جس میں سر راست امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ جو خود صراط مستقیم بھی ہیں، خود ہی عدل بھی ہیں اور شاہد بھی ہیں ان تمام چیزوں کو جس کے اوپر رسول اللہ کو مامور کیا گیا، اور جس طرح سے اللہ نے گواہ بنایا ان کو، اس کے ذریعے سے خدا کی جانب سے زمین پر وہ حجت قرار پائے۔ اور اس کے بعد وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبَعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ۔ یہاں پر حافظ نے خود اس آیت کے سلسلے میں روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو نصر المفسر نے استناد مذکورہ کے ذریعے حاکم ابو ذر نے ہمیں خبر دی کہ حاکم ابو ذر ہم سے کہتا ہے کہ میں نے حسن کو کہتے سنا کہ علی بن ابی طالب ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ پھر حسن نے اس آیت کی تلاوت کی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس آیت کی تلاوت کی کہ علی ہی کی ذات سب سے اول ہے جس نے خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہدایت کی، اور علی ہی پیغمبر اسلام سے سب سے پہلے ملحق ہوئے۔ کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے وہ قبلہ بیت المقدس جس کی طرف تم پہلے متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس کو تو صرف اس لیے قبلہ بنا دیا تھا کہ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں جو اپنے الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اور یہ تبدیلی قبلہ بہت شاق ہے مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے سیدھا راستہ بتلا دیا۔ یعنی اگر اللہ کا کوئی حکم دے رہا ہے تو ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے احکامات اور اللہ کے بنائے ہوئے دستورات کے خلاف اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو گویا ہم کہیں نہ کہیں اس شرک اور مشرک اور کفر کے شکار ہیں کہ جو ہماری زبان پر سے جاری ہو رہا ہے، جو شرک علنی نہیں ہے لیکن خفی ضرور ہے۔ خدا نے جب بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تو بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کریں، اور جب بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا لیا گیا تو پھر جدھر قبلہ کعبے کو قبلہ قرار دے دیا گیا، تو اب ہماری ذمہ داری، مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کعبے کو اپنا قبلہ تصور کریں اور اسی کی طرح نمازیں پڑھیں۔ یہاں سے حجاج نے حسن سے علی موسیٰ کے بارے میں جس کیا تو یہاں پر جو روایت شواہد تنزیل کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 سے ہم تک پہنچتی ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ امیر المؤمنین علی بن طالب ہی کی ذات تھی کہ جس کی طرف خدا اس میں اشارہ کر رہا ہے کہ لوگ ان کی طرف آ جائیں اور وہ دنیا سے الگ سمجھے جائیں۔ وہ ذات خود امیر المؤمنین کی ذات تھی کہ جنہوں نے صدر اسلام میں سب سے پہلے رسول کے پیچھے نماز کو ادا کیا، اور آپ کے علاوہ اس وقت کسی اور رسول کے پیچھے نماز ادا نہیں کی۔ جس وقت کوئی رسول کے ساتھ نہیں تھا اس وقت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات تھی جس چیز کی طرف خدا نے اس آیت میں، اور بالکل اسی طرح جس طرح پہلے قبلے کی طرف
رسول کے ساتھ امیر المومنین نماز پڑھی، اسی طرح جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ نے حالت نماز میں قبلے کو بدلا، اور امیر المومنین علی بن طالب نے بھی رسول کے ساتھ ساتھ اپنے قبلے کو بدلا، باقی تمام لوگ اسی حالت میں رہے جس میں وہ پہلے تھے۔ لہٰذا جب پہلے قبلے کے اوپر نماز پڑھنے کا حکم ہوا تبھی امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور جب تبدیلی قبلہ کی بات ہوئی جو بہت سے لوگوں پر شاک گزری، لیکن ان لوگوں پر جو لوگ واقعاً اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان کے اوپر کچھ اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کو پسند آئی یہ بات، وہ امیر المومنین ابی طالب کی ذات تھی کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ اس قبلے سے پلٹ کر دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی 153ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں ہر مشکل میں تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے اور حامی ہے۔ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب حلیہ میں اسناد کے ذریعے سے مجاہد کے واسطے سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے کوئی ایسی آیت نہیں نازل فرمائی کہ جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب ہو، مگر یہ کہ علی اس گروہ کے سردار اور امیر ہیں۔ یہ حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 64 کے اوپر اس آیت کو دیکھا جا سکتا، اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اس ایک روایت کے ذریعے جس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان کیا گیا ہے، ابو نعیم اصفہانی نے بیان کیا ہے، ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اس سے مراد وہ گروہ ہے جس کے سید و سردار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پس اگر یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آ رہی ہے تو خطاب وہ گروہ ہے کہ جس کے سید و سردار علی ابن ابی طالب ہوں گے، اور قرآن کی ایک بہت عظیم فضیلت ہے جو امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی کہ جہاں جہاں قرآن با ایمان افراد کو پکار رہا ہے ان کے سید و سردار علی ابن ابی طالب ہیں، کہ جیسا کہ حلیۃ الاولیاء کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 64 کے اوپر اس روایت میں ابو نعیم اصفہانی نے بیان کیا۔ اس مضمون کے مختلف اسناد کے ساتھ متعدد نصوص وارد ہوئی ہیں اور موجود آیت بھی قرآن میں تکرار کے ساتھ وارد ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے بھی اس مقام پر جہاں یا ایھا الذین آمنوا وارد ہوا حدیث کا ذکر کر دیا ہے، یعنی متعدد آیات ہم یہاں پر اس چھوٹے سے پروگرام میں جو آپ کے ذریعے پہنچا رہے ہیں بات، خود مصنف نے بھی اور ہم یہاں پر بیان کرتے چلیں کہ جہاں جہاں اب یا ایھا الذین آمنوا آئے گا وہاں پر اس روایت کو آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روایت نے عام لہجہ اختیار کیا کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا خطاب ہوا ہے وہاں مراد علی اور اس گروہ کے سید اور سردار اور امیر ہیں کہ جن کو خدا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنین کو پکارنے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی 155ویں سے لے کر 157ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہاں پر کتاب شمسیت والافکار میں کہ مؤلف اہل سنت کی کتاب سے آیت الذین اذا اصابتهم مصیبہ کے سلسلے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آیہ کریمہ علی بن طالب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے پاس حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت کی خبر پہنچی۔ شمسۃ الافکار میں صفحہ نمبر 56 پہ اس روایت کو مصنف نے نقل کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جو صبر کرتے ہیں، کہ جیسے کہ اس سے پہلے والی آیت میں بھی ہم نے بیان کیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آج کی ہماری جو فکر ہے اور آج کا جو ہمارا سماج ہے وہ صبر کو کمزوری کی علامت سمجھتا ہے، یا کمزور جس چیز کو پر چپ رہ جاتا ہے اس پر وہ کہتا ہے صبر۔ صبر اس بہت چھوٹا مفہوم ہے صبر کا۔ یہ صبر کا مفہوم تب ہے کہ جب انسان کے پاس ایک قوت بھی ہو اور وہ اس چیز کو حاصل بھی کر سکتا ہو لیکن اس کے باوجود صبر کرے۔ یہاں پر صبر کرنا ایک عظیم صبر ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، انسان طاقت رکھتا ہو چھین لینے کی، انسان طاقت رکھتا ہو سامنے والوں کو کچل دینے کی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے صبر کرے۔ اس صبر کو صبر کہتے ہیں۔ اس صبر کو اس عظیم مقام پر پہنچایا سمجھتا ہے کہ انسان صبر کرے اور ایسے مقام پر کہ جہاں
اپنے عزیز کو انسان شہید ہوتے ہوئے دیکھے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے اور جنگ کے حالت میں دیکھے، اور نہ صرف یہ کہ شہید ہوتے ہوئے دیکھے بلکہ اس کے جنازے کی بے حرمتی ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے وہ انسان اپنے اوپر ظلم نہ کرے اور اپنے ساتھ کو کلام نہ کرے اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم کو خم کرے، اس انسان کو صابر کہا جاتا ہے، اور اس انسان کو صابرین کے ذریعے سے اللہ نے یاد کیا اور ان کو بشارت دی کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو جب نازل ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی مصیبت، وہ کسی مصیبت سے روبرو ہوتے ہیں۔ بے شک حمزہ سید الشہداء کی شہادت ایک عظیم سانحہ تھی، اور امیر المؤمنین کے دل کے اوپر ایک عظیم بوجھ بن کر آئی تھی اور ان کو ایک عظیم امتحان تھا، لیکن امیر المؤمنین نے صبر و شکیبائی کے ساتھ اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ لوگ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جسے ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی بیان کیا تھا کہ جہاں پہ جو لوگ واقعاً ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پھر ان کے کردار دوسری طرح کے ہوتے ہیں، ان کی رفتار دوسری طرح کی ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ان کے تمام افعال بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جو ایسے انسان کے ہونے چاہیے، جو کل کسی بزرگ کے سامنے جاتا ہے تو اسی مرضی کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیتا تاکہ وہ شرمندگی کے شامل نہ ہو۔ یہاں پر یہ شمشید الافکار نے بیان کیا کہ اس آیت سے مراد یہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ جب آپ کو جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے صبر کو اختیار کیا اور اللہ نے آپ کی شان میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ ہم یہاں پر چونکہ یہاں پر 3-4 آیتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوئی ہیں تو اس کی طرف ہم اشارہ کرتے چلے کہ یہ تینوں چاروں آیتیں جو ابھی تلاوت ہوئیں یہ سب ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، تو اگر کوئی ایک آیت کا مصداق امیر المؤمنین بن رہے ہیں تو یہ لامحالہ ہے کہ باقی 3 آیتیں بھی چونکہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئیں تو اس سب کی سب امیر المؤمنین کی طرف پلٹتی ہیں، اور ایک مفکر اور ایک تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان آیات میں امیر المؤمنین کی کتنی زیادہ فضیلت ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہم امیر المؤمنین کے ان فضائل کو اہل سنت علماء کی نظر سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو امیر المؤمنین کی وہ معرفت نہیں رکھتے جو امیر المؤمنین کی معرفت کا حق ہے۔ بے شک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی معرفت خود رسول کی حدیث کی روشنی میں خود سوائے اللہ اور رسول کے کسی کو نہیں ہو سکتی، کہ اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے، اور تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا مگر میرے سوا اور اللہ کے سوا۔ بے شک امیر المؤمنین کی ذات تک پہنچنا ہر انسان کے لیے مشکل ہے، خود رسول نے فرمایا کہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن انسان اپنی بساط بھر کوشش کر سکتا ہے کہ امیر المؤمنین کی معرفت خود معصومین کے کلام کے ذریعے حاصل ہو سکے، اور جس کو جتنی معرفت حاصل ہوگی اور دوسرے تک اس علم کو پہنچائے گا اس کو اسی طرح ایمان کے ان درجوں پر وہ فائز ہو سکے گا جو امیر المؤمنین کے بیان کی ہوئے رستے پر ہیں، کیونکہ ان احادیث کے ذریعے، ان روایات کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے ہم اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ایمان والوں کا کوئی سردار ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، اگر اس قوم کا کوئی سید ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، اگر صراط مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس کا لیے صراط مستقیم علی بن ابی طالب کی راہ و روش ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ علی بن ابی طالب کی راہ و روش کیا تھی، خود بھی اس پر چلنا ہوگا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دینی ہوگی، کیونکہ ایک انسان جو سمجھدار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھلا چاہتا ہے اور انسانیت اس کے اندر ہے، وہ صرف اپنے لیے خوبی نہیں چاہتا، بلکہ جب خوبی تک پہنچ جاتا ہے، جب علم تک پہنچ جاتا ہے، روشنی تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ روشنی اپنی قوم کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائی جائے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف علی بن ابی طالب کو اپنے سے مخصوص نہ کریں، بلکہ وہ دنیا کے لیے خلق کیے گئے تھے، جس طرح رسول رحمت للعالمین ہے اسی طرح علی بن ابی طالب بھی پوری دنیا کے لیے رحمت اور عظمت اور شجاعت کا پیکر بن کر آئے ہیں، لہٰذا علی کو اور اس طرح سے سمجھیں جس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر دنیا کو بھی اسی طرح پہچانوائیں جس طرح پہچانوانے کی ضرورت ہے اور جس طرح پہچانوانے کا حق ہے۔ لہٰذا صرف اپنے بزموں میں امیر المؤمنین کا تذکرہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم کردار کو، اس عظیم اللہ کی خلیفہ کو، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو دنیا تک پہنچوایا جائے، تاکہ اس دنیا جب اس کردار کو سمجھے گی، دنیا جب اس شخصیت کو جانے گی تو اس رستے کو اختیار کرے گی جو اللہ کا پسندیدہ رستہ ہے، اور وہ ہدایت کا سبب بنے گا،
اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت کا سبب بنے. اور امیر المومنین کی ذات کی عظمت وہ عظمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان دوسرے انسانوں کو ہدایت اور راہ ہدایت دکھا سکتا ہے. اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 166ویں آیت ہے کہ اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب وہ پیر جن کے کہنے پر دنیا کے لوگ چلتے تھے وہ مردوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلا کرتے تھے، اور سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، ان میں سے جو تعلقات تھے وہ سب قطع ہو جائیں گے. حافظ محب تبری نے ذخائر العقبہ میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ببرا نام کی ایک خادمہ تھی. اس واقعے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر خادمہ تھی جو کہ اہل بیت کی خدمت میں انجام دیا کرتی تھی. ایک شخص نے اس سے کہا کہ اے بربرا، اپنی محبت کو اہل بیت سے دور رکھ، اس لیے کہ محمد اللہ کی جانب سے کسی چیز سے مستثنا نہیں کر سکتے. یعنی یہ کہ جہاں پر آخرت میں دنیا کی کوئی چیز اس کام آنے والی نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے اس خادمہ کو اہل بیت سے دور رہنے اور اہل بیت سے محبت نہ کرنے کی صلاح دی. جابر کہتے ہیں کہ اس واقعے کا علم پیغمبر اسلام کو ہو گیا، بس آپ اس طرح نکلے کہ آپ کی ابا زمین پر خط دیتی جا رہی تھی اور دونوں رخسار بسبب غضب سرخ ہو گئے تھے. اور ہم گروہ انصار جانتے تھے کہ جب کبھی بھی آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کی ردا زمین پر خط دیتی ہے اور رخسار سرخ ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہم نے بھی اپنے اسلحے ہاتھ میں لیے اور خدمت پیغمبر اسلام میں پہنچے. ہم نے عرض کیا کہ ہم اس ذات کی جس کے آپ کو حق ساتھ نبی فرمایا ہے اور اپنے والدین اولاد کی قسم کھایا کر کہتے ہیں کہ جو بھی آپ حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ نے برابر تشریف لے گئے، حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا ما بال اقوام، کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری دوستی اور قربت فائدہ نہیں پہنچائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میری دوستی اور قربت تو قبیلے حکم اور خا کو بھی فائدہ پہنچائے گی. یقیناً میں شفاعت کروں گا تو اس کی شفاعت کی جائے گی، بلکہ جس کی میں شفاعت کروں گا اگر وہ بھی کسی کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہاں تک کہ شیطان ابلیس بھی میری شفاعت کی لالچ میں طول دے رہا ہے. یہاں پر جو حکم اور خا کے قبیلے ہیں یہ یمین کے دو قبیلوں کا ذکر ہے، اور ہم کتاب عقبہ میں اور فیض قدیر میں ان روایات کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. علامہ منادی نے بھی فیض قدیر میں خلیفہ ثانی کے ذریعے سے رسول اکرم سے روایت کرتے ہوئے کہ سنایا کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، یعنی قیامت کے دن تمام سبب، یعنی وہ رشتہ داریاں جو سبب کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہیں یا نسب کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں اور دنیا میں حسب اور نسب کے ذریعے رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، قیامت کے دن وہ تمام منقطع ہو جائیں گی. یعنی جو دنیا میں زوجہ ہے وہ قیامت کے دن زوجہ کے عنوان سے نہیں پکاری جائے گی. جو دنیا میں اولاد ہے اس کو قیامت میں اولاد کے دائرے میں نہیں رکھا جائے گا. لیکن رسول کا حسب اور نسب کہ اگر وہ دنیا میں رسول کا کوئی رشتہ دار ہے تو آخرت میں بھی رسول کے رشتہ دار کے عنوان سے مشہور ہوگا، اور اگر رسول کا کوئی سببی یا نسبی رشتہ دار ہے تو یہ سبب اور نسب آخرت میں بھی منقطع نہیں ہوگا جہاں سارے حسب اور نسب قطع ہو جائیں گے. لہٰذا رسول کے سلسلے میں جہاں پر یہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں کے پیر جو ان کے کہنے پر غلط کام کے لیے جاتے تھے وہ قیامت میں ان سے الگ کر دیے جائیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت میں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. تو وہاں پر رسول کی اس روایت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اگر قیامت میں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے سببی اور نسبی رشتہ داری اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو رسول نے فرمایا کہ میری شفاعت بھی کام آئے گی اور جس کی میں شفاعت کروں گا اگر وہ کسی کی شفاعت کرے تو اس کی شفاعت کو بھی اللہ قبول کرے گا. یعنی اہل بیت اس بابرکت اور باعظمت گھرانے اور شخصیات کا مجموعہ ہے کہ نہ صرف وہ ہماری شفاعت کریں گے اور اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، بلکہ اس شفاعت اور اس عظمت کے نتیجے میں جو لوگ ان کے ارد و گرد ہوں گے اور ان کی شفاعت کے حامل ہوں گے ان کو بھی اللہ اس شفاعت کا حامل بنا دے گا کہ وہ دوسرے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی معاف کرا سکے اور ان کی شفاعت کر سکیں. نہ کہ یعنی صرف اہل بیت کے اندر یہ عظمت ہے کہ وہ اللہ کے مرضی کے اوپر چلتے ہوئے شفاعت فرمائیں گے اور جس کی شفاعت کر دیں گے اس کو بھی یہ حق حاصل ہو جائے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں دوسروں کی شفاعت کر سکے. لہٰذا جیسا کہ خلیفہ ثانی نے بھی روایت کی کہ دنیا میں جو حسب و نسب ہیں وہ قیامت میں کام نہ آئیں گے مگر کہ رسول کا حسب و نسب. لہٰذا
رسول کو اور آل رسول کو یہ عظمت حاصل ہے کہ جہاں دنیا میں جہاں قیامت میں اس دن کسی کے حسب و نسب کام نہیں آئے گا، وہاں امیر المؤمنین جو اور حضرت رسول اکرم کا حسب و نسب بے شک کام آئے گا، اور اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی، اور وہ کبریائی جو اللہ کے اندر ہے وہ اس کے ذریعے وہ ان ذوات مقدسہ کو وہ شان اور وہ شرف عطا کرے گا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگی۔ اور خود اس آیت کے ذیل میں اس کی تفسیر میں یہ روایت ہم تک پہنچتی کہ جہاں دنیا میں تمام اسباب قیامت میں کٹ جائیں گے، وہاں ولایت امیر المومنین اور اہل بیت کی محبت ہمارے کام اور دوسروں کے بھی کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی 172ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں پر بھی حافظ قندوزی حنفی نے فقہ حنفی ابو المعید میں موفق بن احمد خوارزمی سے مجاہد و اکرمہ کے واسطے سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے مراد وہ مگر نہیں ہے مگر وہ قوم جس کا رئیس و سردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ جہاں پہ ہم نے پہلے بھی ایک آیت کے ذیل میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ یہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، وہاں سے مراد نہیں ہے مگر وہ قوم کہ جس کے سید و سردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس روایت کو حافظ قندوزی نے جو ینابی المعدہ کے صفحہ نمبر 125 کے اوپر نقل کیا ہے، اور یہاں سے اس بات کی طرف ایک بار پھر سے ملتی ہے بات ہمیں کہ ایمان کے اگر بات ہو جائے اور مومنین کی بات ہو تو مراد وہی گروہ ہے اور وہی قبیلہ ہے کہ جس کے سید و سردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومنین کے اندر شمار کرتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سید و سردار علی ابن ابی طالب ہیں یا نہیں۔ سید و سردار کے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کا نام لے اور انسان کسی کے پرچم کے تلے چلنے کی بات کہے، لیکن اس کی زندگی کے عمل اور اس کی زندگی کا چلنے کا طریقہ اپنے سردار کے عمل کے چلنے کے طریقے سے مختلف ہو۔ اگر کوئی کسی کو اپنا سردار اور کسی کو اپنا پیشوا اور کسی کو اپنا امام مانتا ہے تو پھر ہر مرحلے میں اس امام کا کردار، امام جو ہم دنیاوی آج کل کی زندگی میں جب کسی کو امام مانتے ہیں، تو نماز جماعت میں بھی جو امام ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پہ میں اپنے جوانوں کو بیان کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ نماز میں ایک امام ہوتا ہے اور دوسرے اس کے معموم ہوتے ہیں۔ تو معموم کیا کرتا ہے؟ معموم امام کے پیچھے چلتا ہے، امام تلاوت کرتا ہے، معموم سنتا ہے، امام رکوع میں جاتا ہے، معموم رکوع میں جاتا ہے، امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے، معموم رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، امام سجدے میں جاتا ہے، معموم سجدے میں جاتا ہے۔ امام سے پہلے نہیں جا سکتے، امام کے بہت بعد نہیں جا سکتے، آپ کو متصل رہنا ہے، ساتھ میں چلنا ہے۔ امام وہ ہے جو آگے چلے اور جیسا کرے بالکل ویسا ہی معموم کو کرنا ہے، اگر ایسا نہیں کرے تو اسے جماعت سے لوگ الگ سمجھیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کو امام مان رہا ہے، اگر جماعت میں امام ہے تو دنیا کے امام کا بھی سلسلہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو امام مان رہا ہے تو پھر جس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے اسی طرح اس کے معموم کو بھی زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح وہ رشتہ داروں سے اپنے ملتا ہے اور ان سے برخورد کرتا ہے اور ان کے سامنے پیش آتا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں تجدید نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح وہ بچوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، کس طرح وہ یتیموں کی پرورش کرتا ہے، کس طرح وہ اپنی حکومت چلاتا ہے، کس طرح وہ عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، کس طرح وہ گھر میں برتاؤ کرتا ہے، کس طرح وہ مسجدوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ایک امام سے ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ان کو بیان نہ کریں، ہم صرف ان کے اوپر اپنے آپ کو فخر نہ دیں کہ ہمارا امام ایسا ہے، بلکہ اگر وہ ہمارا امام ہے تو پھر ہم جو معموم ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہم اسی طرح چلیں جس طرح ہمارا امام چلتا ہے۔ امام کے مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، یعنی جس طرح وہ چل رہا ہے اس طرح چلا جائے۔ بے شک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، لیکن ہم کم سے کم کوشش کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے زندگی کو گزارا، ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جس حد تک جس کے اندر توان ہے وہ اس کو اسی راستے پر ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے اس طرح ملیں جس طرح امیر المومنین نے حکم فرمایا ہے، ہم اپنے بچوں سے اسی طرح پیش آئیں جس طرح امیر المومنین نے حکم فرمایا ہے اور خود عمل کر کے بتایا ہے۔ ہم اپنے اولاد کی پرورش ویسی کریں جیسے امیر المومنین چاہتے ہیں، ہم اپنے
حتیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کریں جو امیر المومنین اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کہاں علی نے جنگ کی، کہاں علی نے صلح کی، کن شرائط میں علی نے اپنے دشمن کو معاف کیا، کن شرائط میں اللہ کے حکم پر اپنے سے لوگوں کو دور کیا، کہ جس طرح علی نے زندگی گزاری اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ علی نے اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا، جہاں جو اللہ کی مرضی ہے اس کو علی نے اپنایا، جو اللہ کو پسند نہیں اسے علی نے دور کیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح امیر المومنین جو ہمارا اور آپ کا امام ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس طرح اس نے زندگی گزاری ہم کوشش کریں کہ ان کے اسلوب پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیز کو آپ تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ علی مولا 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 سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم، وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم، علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم، علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم، قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے، علی کے ذکر سے تذکیر کائنات کرے۔